السلام علیکم فور کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ آج ہے 24 دسمبر اور جمعرات کا دن۔ تو بیٹا ہم اپنے سبق کی دہرائی کر رہے ہیں اور آج ہمارا نیا سبق ہے معراج النبی۔ تو اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کرتے ہیں کہ معراج النبی ہے کیا۔ معراج النبی اصل میں وہ مقام، وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک سفر، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان کی سیر کروائی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ پاک ذات ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک یعنی بیت المقدس تک لے گیا۔ ٹھیک ہے، معراج کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو پیش آیا۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور زمزم کنویں کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک آب زمزم سے دھویا اور پھر سواری کے لیے براق پیش کیا۔ براق وہ سواری ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گئے تھے۔ براق نہایت تیز رفتار سے چلتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ لے گئے۔ ٹھیک ہے، تمام انبیاء کرام پہلے سے وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کروائی اور 2 رکعت نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی معراج کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہاں پر آپ نے جب سیر کی تو اس کے بعد آپ کی ملاقات کن کن انبیاء سے ہوئی، ان کے نام یہ ہیں کہ سب سے پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ملاقات کے بعد آپ کا اگلا سفر شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ یہاں آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہا سفر تھا۔ تو بیٹا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اس موقع پر ہی مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ ٹھیک ہے، معراج کی واپسی کے سفر پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت مسلمانوں کے سامنے معراج کا واقعہ پیش کیا۔ کفار مکہ نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے تمام سوالات کا جواب درست دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معراج النبی کا سفر حال معلوم ہوا
تو انہوں نے فوراً اس واقعے کی تصدیق کر دی. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق یعنی کہ سچے ہونے کا لقب عطا کیا. ٹھیک ہے، یہ مختصر سا واقعہ جو تھا، اس کی معلومات تھیں جو ہم نے لی. اب ہم اس کی دہرائی کر رہے ہیں. اس کی دہرائی کے میں آپ کو سوالات پہلے کروا چکی ہوں، لیکن اسی کے ساتھ تھوڑا سا ہم ایسے لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ سارے اپنی اپنی کاپیز پر اس کو نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس پہلا سوال ہے، واقعہ معراج سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، معراج النبی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے، مسلمانوں پر نماز کب فرض کی گئی؟ تو بیٹا اس کا جواب ہے، معراج النبی کے موقع پر مسلمانوں پر نمازیں فرض کی گئی تھیں. سوال ہے آپ کے پاس، بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تو جواب ہے بیٹا، بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو جماعت کروائی اور 2 رکعت نماز ادا کروائی. ٹھیک ہے. آگے سوال ہے آپ کے پاس، دوسرے اور تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کن کن سے ہوئی؟ تو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ تو بیٹا 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو بیٹا یہ آپ کی کتاب کے کچھ سوالات تھے جو ہم نے پہلے سے کیے ہوئے ہیں. اب اس کی دہرائی تھی اس لیے میں نے ان کو دہرا دیا ہے. اس میں ایک خالی جگہ پر کا سوال ہے، وہ آپ کی کتاب پہ پہلے سے پر کیا ہوا ہے، پھر بھی آپ دیکھ لیجئے گا. واقعہ معراج نبوت کے 10 سال پیش آیا، 10ویں سال پیش آیا. مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش پر سوار ہو کر سفر کیا تو براق پر سفر کیا. حضرت ڈیش نے واقعہ معراج سن کر فوراً اس کی تصدیق کی. وہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق. پہلے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش سے ملاقات ہوئی تو پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ڈیش تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو انہوں نے آپ کا ساتھ سدرۃ المنتہا تک دیا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا کام تھا. اب آپ نے صفحہ نمبر 43 پر جو کام کروایا گیا ہے اس کو آپ نے اپنی کاپی پر بھی لکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.